عن انس بن مالك ان سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالابيض الامحق ولا بالآدم الى آخر كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزیزان محترم میرے سامعین اور میرے مکرمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے نبی علیہ السلام کی مختصر حلیہ مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قد کتنا تھا اور نبی علیہ السلام کی رنگت مبارک کیسی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ بھئی کہ انس بن مالک انہو سمعہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نہ بہت لمبے قد کے تھے، لیس بالطویل البائن، فرمایا کہ لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، یعنی کہ نبی علیہ السلام نہ بہت لمبے قد کے تھے نہ بہت چھوٹے قد کے تھے، یعنی کہ برابر قد کے تھے، یعنی کہ معتدل قد کے تھے۔ یہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع تھا کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ قد، زیادہ لمبا بھی انسان کو اچھا نہیں لگتا اور زیادہ چھوٹا بھی انسان کو اچھا نہیں لگتا، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بناوٹ ایسی کی کہ جیسے اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آرڈر پہ بنے ہیں۔ جیسے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوئے، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسان میرے لیے کچھ اشعار پڑھو، تو حضرت حسان بن ثابت نے ممبر پہ بیٹھ کر حضرت حسان بن ثابت نے اشعار پڑھے تھے، تو اس میں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کی۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کریم نے ایسے بنایا ہے جیسے آپ اپنی مرضی کے مطابق بنے ہو۔ مختصر بیان کرنا چاہتا ہوں، شعر عربی میں ہے کہ حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا کہ بھئی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے ایسے بنایا ہے اے صفات جیسے کہ آپ اپنے آرڈر پہ بنے ہو کہ مجھے ایسے سے بناؤ۔ تو فرمایا حضرت انس نے کہ لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، یعنی کہ اتنا بھی دراز کا قامت بھی نہیں بنایا، طویل یعنی کہ بہت ہی لمبا، اور یہ ایک صفت ہے بائن کی، اس کے معنی ہوتے ہیں جدا ہونا، بعید ہونا، یعنی مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لمبائی جو نمایاں ہے وہ بہت ہی محبوب طویل تھی، اور روایت میں آتا ہے کہ یہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع تھا، جس سے بھی کھڑے ہوتے اس سے تھوڑا لمبے اس سے تھوڑا بلند نظر آتے تھے۔ جتنا بھی بلند آدمی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا، جتنا بھی بڑا قداور آدمی آ جاتا، نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، اس سے تھوڑا بلند نظر آتے تھے، چھوٹے نظر نہیں آتے۔ یہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور نبی علیہ السلام کی چہرے انور کی خوبصورتی فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ ولا بالابیض الامحق ولا بالآدم، کہ نبی علیہ السلام نہ زیادہ سفیدی یعنی کہ جس طرح سے چونا ہوتا ہے، نہ زیادہ سفیدی مائل تھی نبی علیہ السلام کے چہرے میں، نہ زیادہ سیاہی مائل تھی نبی علیہ السلام کے چہرے میں، یعنی نبی علیہ السلام کی چہرے مبارک، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک ولا بالجعد القطد ولا بالسبط، حضرت نبی علیہ السلام کے یعنی کہ چہرے مبارک تو یہ تھی کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا بات کرتا ہوں پھر جاتا ہوں بال پہ۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اندر نہ زیادہ سفیدی، جس طرح سے جو ہے نا یہ آسٹریلیا کے لوگ ہوتے ہیں یا اور ممالک کے ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کے اندر یہ بہت ہی جو ہے نا عجیب جو ہے نا شکل ہوتی ہے، یعنی سفید بالکل سفید ہوتے ہیں، یعنی کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یورپ کے لوگ ہوتے ہیں بالکل سفید، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ سفید تھے نہ زیادہ سیاہ، یعنی آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں سفیدی تھی، لیکن سفیدی کے ساتھ تھوڑی سی سرخی مائل بھی تھی، یعنی کہ یہ خوبصورتی کی علامت ہے، نہ زیادہ گندمی کلر تھے۔
نہ زیادہ سفیدی نہ زیادہ گندمی کلر. نبی علیہ السلام سفید تھے کچھ اور اس کے ساتھ ساتھ سرخی مائل تھی. یہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی خوبصورتی تھی. اور نبی علیہ السلام کی بال مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ فرمایا کہ وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَدَتِ وَلَا بِالصَّبْتِ بَعْثَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ 40 سَنَةً. اور فرمایا عَلَى رَأْسِ، فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی بال مبارک بالکل گنگریالے تھے. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بالکل گنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے، یعنی کہ اتنے گنگریالے بھی نہ تھے اور اتنے سیدھے بھی نہ تھے، یعنی کہ ادھر سے گنگریالے اور آخر میں تھوڑے سے مڑے ہوئے، یعنی کہ گنگرے. ادھر سے سیدھے اور آخر میں تھوڑے گنگریالے، یعنی کہ اگر سیدھے بالکل سیدھے ہو کر آخر میں گنگریالے ہوتے یہ خوبصورتی کی علامت ہے. سارے بال سیدھے ہوں اور آخر میں تھوڑے سے گنگریالے ہوں، یہ خوبصورتی کی علامت ہے. نبی علیہ السلام کے بال نہ زیادہ گنگریالے تھے نہ زیادہ سیدھے تھے، یعنی تھوڑے تھوڑے گنگریالے بال تھے. جو جب سورج کی چمک ان نبی علیہ السلام کے بالوں پہ پڑتی تھی نا، اور سرخی جو کہ گنگریالے بال آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیروں کی طرح چمکتے. اور نبی علیہ السلام کے جو ہے نا چہرہ انور کے بارے میں، قد کے بارے میں کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ فرمایا نہ پست قد نہ لامبے کوئی مفہوم ہوتے ہیں، میانہ قد سے کچھ نکلے ہوئے معلوم ہوتے تھے، مگر مجمع میں ہوتے تھے جب کبھی حضرت والا، جب مجمع میں ہوتے تھے جب کبھی حضرت والا، نمایاں اور اونچا ہوتا تھا سر اور قد بالا. وہ قامت نخل طوبہ بھی اپنے تعظیم جھک جائے، وہ قامت نخل طوبہ بھی پتے تعظیم جھک جائیں، وہ ایک شکار فطرت جس پہ خود خالق کو پیار آ جائے. اتنا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین اللہ نے پیدا کیا کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ غور سے سنتے ہیں. فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں لپٹے ہوئے اٹھ، قرآن پڑھ، آدھی رات کا وقت ہے قرآن پڑھ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا. حضور فرماتے ہیں اللہ کس کو سناؤں، ساری دنیا تو سوئی ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج تو قرآن پڑھے گا اور خدا سنے گا. ہاں جی، اللہ سننے والا، اللہ سنتا ہے. اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو قریب سے سنتا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک بھی اونچا ہے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور چہرہ مبارک بھی اونچا ہے. اور حلیہ مبارک میں یہ بھی بیان فرماتے ہیں میرے محبوب کے حضرت انس فرماتے ہیں 40 سنة فقام مکہ 10 سنین والمدینہ 10 سنین فتوفاه اللہ تعالی على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. یہ تھوڑی سی مختصر حلیہ مبارک بیان کی ہے حضرت انس نے. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ پست تھا، بلکہ درمیانی قد کے تھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ نہ زیادہ سفید جیسے چونا ہوتا ہے اس طرح سے بھی سفید نہ تھا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل گندمی رنگ کے تھے، بلکہ نبی علیہ السلام اور نہ ساولہ پن نبی علیہ السلام کے چہرے میں تھی، بلکہ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک سفیدی اور سرخی مائل تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ زیادہ گھنگریالے تھے نہ زیادہ سیدھے تھے. اور پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. 40 سنة، 40 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کو نبوت ملی. اور پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 10 سال مکہ میں رہے. نبی علیہ السلام 10 سال مکہ المکرمہ میں رہے، پھر 10 سال مدینہ المنورہ میں رہے. ہاں پھر 60 سال کی عمر میں وصال فرمایا. کسی روایت میں 60 سال، لیکن اصلی جو روایت ہے وہ 63 سال کی ہے. اصلی روایت جو ہے وہ 63، یعنی کہ 60 سال یعنی 40 سال کی عمر میں حضور کو نبوت ملی. 10 سال مکے میں رہے، 10 سال یعنی کہ 13 سال مدینہ میں رہے، یعنی کہ 63 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام انا للہ و انا الیہ راجعون دنیا سے رخصت کر گئے. پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں 17 بال سفید تھے، اور اس روایت میں کہ 20 بال مبارک سے بھی زیادہ نہ تھے. ہاں جی، یعنی 20
20 مبارک 20 سفید میں تھے، یعنی کہ 17 مبارک نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں سفید تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک تھی۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نبی علیہ السلام کا سچا اور پکا عشاق بنائے، اور کل قیامت کے دن آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔